ہم ہائی کورٹ میں بھی رات کے وقت بھی کھلی تھی, دن کو بھی اس کی پوری ضمانت, کبھی کوئی ضمانت. آر پھر رہا تھا کہ چھپ رہا تھا کہ مجھے کسی وقت بھی گرفتاری سے نہیں ڈرتا بنا. کہ ننگے کر کے جو کام کرتا ہے نا اس کے بعد لوگ اس سے زیادہ ڈرتے ہیں. کون چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کچھ ہو جو اب پچھلے کچھ دنوں میں سن رہے ہیں کہ کسی کو اٹھا کر لے گئے. جس رات اشرف شریف نکلا اسلام آباد سے اسی رات ہمارے حضرت عماد یوسف کو گھر کا دروازہ توڑ کے اس کے بیڈ روم سے گرفتار کیا ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں اس کو خطرہ کچھ. مجھے لگتا ہے مجھے ان سے خطرے کی ڈیفینیشن پوچھنی چاہیے کہ آپ کے کاغذوں میں خطرے کی تعریف کیا ہے. اس شخص کو اپنی جان دینی پڑی, اس کو گولیاں ماری گئی, اور اب کہتے ہیں اس کو خطرہ نہیں تھا. اب بھی اس کو ان کو لگتا ہے کہ اس کو کوئی خطرہ نہیں, اور مار کے بھی وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے خطرے میں تھا. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو خطرہ نہیں. بڑا میرے لیے ایک پریشانی تو اس میں نہیں ہے, بہت سارا کچھ تو ہم دیکھتے ہیں. یہ پڑھا تھا کہ رپورٹ کے رپورٹڈ کیسز کتنے ہیں, جو کچھ اس ملک میں ہوتا ہے وہ ہم سارے دیکھتے ہیں, ذاتی طور پہ بھی سنتے ہیں, بہت ساری چیزیں سن کے خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن کم از کم یہ کوئی آ کے ہمیں بیوقوف نہ سمجھے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے, صرف نہیں پتا تو جو کرنے والے ہیں ان کو نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے. میں حکومت سے کیونکہ یہ جو بڑے ایسے بات دیکھا کہ ایف آئی آر صحافیوں پر اور حکومتیں اس کو آ کے ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. کبھی ہوم منسٹر اسلام آباد, لیڈر منسٹر اسلام آباد بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ غزالی کا مقدمہ ٹھیک بنا ہے. کبھی وہ پنجاب والے منسٹر صاحب کسی صحافی کی گرفتاری پر کہتے ہیں کہ اس کو ٹھیک گرفتار کیا گیا. پریشانی کی بات تو نہیں ہے, ظاہر ہے سب کو تو ہمیں ہوتی ہے لوگوں سے کہ یہی ہوگا جب یہ حکومتیں آئیں گی. یہ اپوزیشن کے نعرے ہوتے ہیں کہ ہم آزادی صحافت کے ساتھ ہیں, صحافیوں کی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ کھڑے ہیں. پچھلے 6 مہینے میں ہمارے ادارے کو نہ صرف بند کیا گیا, 6-7 لوگوں پر مقدمے بنائے گئے, ایف آئی آر درج کی گئی, گرفتار کیا گیا. ایک بندہ اشرف شریف مر بھی گیا, شہید ہو گیا. اور یہ آدمی جب ٹی وی پر آتے کہتے ہیں ہم ڈیموکریٹ ہیں اور آزادی صحافت کے ساتھ ہیں. نہیں ہے کوئی بھی, اس سے اس وقت صحافت چاہیے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں. اور اس آپ کے لیے ایسے ہی یہ سمجھے کہ کوئی ایک ایسا ہے اور کوئی ایک ایسا نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو صحافی سے اپوزیشن میں چاہیے. یہ جو ہماری تقسیم کی بات ہے, میں جب یہاں پہ آیا تو مجھے حیرانگی ہوئی پاکستان کی. آپ کو ذاتی طور پر میرا کچھ زیادہ بہتر پتا ہوگا, دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ جو مجھے پتا ہے کہ ہماری یونین کے ساتھ اور ادروائز بہت کنیکٹڈ ہیں, بہت جگہ پہ آتے ہیں. ایک آدمی اگر آپ سے اس کا سیاسی اختلاف تھا چلا گیا, اس ساری گولی بدلے اس کے, ایک گولی یہاں ماری, ایک گولی یہاں ماری کسی نے. اب تو اختلاف ہمیں بلاتے نہیں چاہیے. آپ نے نئی دلی کا ذکر کیا, جو لوگ یہ آج یہاں پہ آئے کہ ختم نہیں ہونا, بہت سے دوست ادھر سے گزر کے یہاں تک آئے ہیں, جو ادھر ساروں کو موجود ہونا چاہیے تھا, چاہے ٹوکن نظام طور پر آ جائے, 10 منٹ کے لیے آ جائے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر اس جگہ ہم پہنچے جہاں پوری کے ہمارا دوست. تو مجھے پریشانی اس بات کی کہ نام اینکرز اس لیے لوگ سب زیادہ خطرے میں اس لیے ہوتے ہیں کہ لائن لائٹ بھی سب زیادہ ہوئی ہو. اور آپ نے دیکھا عامر صاحب کے ساتھ کیا ہو, اور صاحب کے ساتھ کیا ہو. تو میری خواہش بھی تھی, شاید میں سوچ رہا تھا کہ بہت سے لوگ آئیں گے, آنا بھی چاہیے اتنا زیادہ. اختلاف ہوتے ہیں, میں مانتا ہوں اس بات کو, ہمارے ساتھیوں کے اختلاف بھی ہیں, لیکن ہماری ڈیڈ لائن کراس ہوئی. آپ روز سیاسی جماعتوں سے سنتے ہیں کیونکہ ریڈ لائن کراس ہو گئی, کسی صحافی کو مار دینا, یہ ہماری ریڈ لائن کا جو کراس ہوئی. اور اس ریڈ لائن کے بعد ہم ساروں کو اکٹھے ہونا چاہیے. یہ بات برسا میرے گھر کی بیٹھے تھے, بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کچھ اب پرنسپلس کا فیصلہ کرنا چاہیے. چینلز بند نہیں ہوں, صحافیوں پہ ایف آئی آر نہیں ہوگی. اس طرح یہ غداری کی اور بغاوت کی ایف آئی آر اس طرح نہیں. ہم اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا دل آئے بغاوت کا مقدمہ ڈالے, بندے کو اٹھا کے لے جائیں, ننگے کریں, کچھ تشدد کریں, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے لیے جب تک ہم سارے اکٹھے نہیں ہوں گے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب آپ یہ بیسٹ پرسن پر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ اس کے بعد ہی کرتے ہیں, کیونکہ
جو لڑائی ہے نا جو اس میں یہ پتا نہیں ہوگا نیکسٹ کون لیٹس ناٹ پلے دی نیکسٹ بہت شکریہ تھینک یو